اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں پیارو دوستو آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں؟ اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو ایشیا اور افریقہ تین براعظموں کے وسط میں جگہ دی۔ اس سے جنوبی یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر دنیا کی تمام ہدایت کے واسطے ایک جگہ واحد مقرر کی جائے یا انتخاب کیا جائے تو عرب سے اچھی جگہ کوئی نہ ہوگی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا تین بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان براعظموں میں پہچانے جانے کے ذریعے جنوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت حالیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا کیا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد کیا۔ واللہ عالم عرب کی سیاسی پوزیشن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ملک عرب کی سیاسی پوزیشن کے حالات کیا تھے کہ جنوبی حصے پر سلطنت جشبہ کا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا اور شمالی ٹکرا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطیہ کی زیر اثر تھا۔ اندر ملک پر غم خود ملک آباد تھا لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی اور حقیقت ان سلطنتوں کے باہمی کاربتوں ہی کی تفعیل سے ملک عرب آزادی کی نعمتوں سے بہرہ ور تھا۔